السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، 20 رمضان المبارک 1442 ہجری کی تاریخ ہے، اور آج غروب آفتاب کے بعد نہایت ہی قیمتی وقت شروع ہونے جا رہا ہے، اور آخری عشرہ اس رمضان کا شروع ہونے جا رہا ہے، جس کی بڑی ہی فضیلت، بڑی ہی اہمیت اور نہایت اس کے اندر برکتیں ہیں۔ اسی میں سے ایک خاص عمل جو اعتکاف ہے، اس کے لیے بھی آج سے ہی ہمیں جماعت کی مسجد میں اعتکاف کرنا ہے، غروب سے پہلے پہلے پہنچ جانا ہے۔ اس لاک ڈاؤن کے باوجود بھی مسجدوں میں 5-10 لوگوں کی گنجائش ہے ہر مسجد کے اندر، لہذا اعتکاف میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایسے بھی اکثر مسجد 90 مسجد میں 1 2 3 سے زائد لوگ، 90% مسجد میں تو 3 سے زائد لوگ بیٹھنے والے نہیں ہوتے ہیں، تو اگر مان لیا 5-10 بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں سے بھی 1-2 اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ سکتے ہیں۔ مردوں کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا درست نہیں ہے۔ چلیے، یہ جاننے کے بعد ہم اب اس کی فضیلت، اہمیت کو جانتے چلتے ہیں۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کے متعلق کہ وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اسے وہ ثواب ملتا ہے جو اعتکاف سے باہر تمام نیکیاں کرنے والے کو ملتا ہے۔ یعنی نیکی ایک، عبادت ایک، اور ثواب ہر ایک، انیک۔ یعنی جتنی بھی نیکیاں اور عبادت کی صورتیں ہیں جو وہ اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے باہر جا کر نہیں کر سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا ثواب اسے اعتکاف کے اندر ہی دے دیں گے، اور اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بہت سارے گناہوں سے بھی کیا ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ خصوصاً اگر وہ اس دور میں اینڈرائڈ موبائل لے کر اگر نہ بیٹھے تو پورا فائدہ اٹھا لے گا۔ اعتکاف کے اقسام ثلاثہ۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: واجب، سنت اور نفل۔ اعتکاف کہتے ہیں مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے ٹھہرنے کو۔ حنفیہ کے نزدیک اس کی 3 قسمیں ہیں: ایک واجب جو منت اور نظر کی وجہ سے ہو، جیسے یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یا بغیر کسی کام پر موقوف کرنے کے یوں ہی کہہ لے کہ میں نے اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کر لیا، یہ واجب ہوتا ہے، اور جتنے دنوں کی نیت کی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دوسری قسم سنت ہے جو رمضان المبارک کے اخیر عشرے کا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ان ایام میں اعتکاف فرمانے کی تھی۔ یہ وہی اعتکاف ہے، اعتکاف مسنون۔ تیسرا اعتکاف نفل ہے، جس کے لیے نہ کوئی وقت، نہ ایام، نہ دن کی مقدار، جتنے دن کا جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے اعتکاف کی نیت کر لے تو بھی جائز ہے۔ البتہ کمی میں، یعنی کم سے کم کتنی نیت کر سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ امام صاحب کے نزدیک 1 دن سے کم کا اعتکاف جائز نہیں ہے، لیکن امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تھوڑی دیر کا بھی جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ اس لیے ہر شخص کے لیے مناسب ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جتنے نماز وغیرہ مشغول رہے گا، جتنے دیر میں وہ نماز وغیرہ میں مشغول رہے، اعتکاف کا ثواب بھی رہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب نور اللہ مرقدہ وبرد مضجعہ کو ہمیشہ اس کا اہتمام کرتے دیکھا کہ جب مسجد میں تشریف لے جاتے تو دایاں پاؤں اندر داخل کرتے ہی اعتکاف کی نیت فرماتے تھے، اور بسا اوقات خدام کی تعلیم کی غرض سے، یعنی اپنے بچوں کی تعلیم کی غرض سے، خود اپنے طرف نسبت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آواز سے بھی نیت فرماتے تھے۔ اعتکاف کا بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ آپ تمام تر مصروفیات کے باوجود، آپ اہل و عیال کے اعتبار سے بھی کثیر تھے، اور ذمہ داریوں کے اعتبار سے بھی آپ کی ذمہ داریوں کا کیا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اس کے باوجود بھی آپ
ہر سال اپنے زندگی میں کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کرتے تھے، اور آج ہمارا نفس بہانہ تلاش کرتا ہے۔ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ کسی کے در پر جا پڑے کہ اتنے میری درخواست قبول نہ ہو، ٹلنے کا نہیں، کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں ہوگی میں یہاں سے ہٹنے ہی والا نہیں، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ اگر حقیقتاً یہی حال ہو تو سخت سے سخت دل والا بھی بسیجتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی کریم ذات تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانہ مرحمت فرماتے ہیں۔ تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے دروازے پر دنیا سے منقطع ہو کر جا پڑے تو اس کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہو سکتا ہے، اور اللہ جل شانہ جس کو اکرام فرما دے اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے؟ اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں کہ نامرد بلوغ کی کیفیت کیا بیان کر سکتا ہے۔ بڑی بات شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ دی کہ جس نے اس کی کیفیت اور اس کی لذت کو محسوس کیا وہی محسوس کر سکتا ہے، جس نے محسوس نہیں کیا اس کو اس کی لذت بتانے سے بھی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ لذت نصیب فرمائے۔ جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جا قفس سے چھوٹے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا ہے، کہ سب طرف سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے، اور ساری مشغولیتوں کے بدلے میں اس کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے، اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جاوے کہ خیالات، تفکرات، سب کی جگہ اس کا پاک ذکر، اس کی محبت سما جاوے، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ انس کے بدلے اللہ کے ساتھ انس پیدا ہو جاوے، کہ انس قبر کی وحشت میں کام دے، کہ اس نے اللہ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی مونس دل بہلانے والا ہوگا۔ کتنی بڑی بات کہی کہ اعتکاف کی روح ہی ہے کہ تمام وابستگی کے باوجود، تمام مشغولیتوں کے باوجود، ان وابستگی سے ہٹ کر کٹ کر اللہ سے وابستہ ہو جائے، ان مشغولیتوں کو چھوڑ کر اللہ سے مشغول ہو جائے۔ یہ اعتکاف کی روح ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو جسے کوئی مشغولیت نہیں ہے اور جو کسی چیز سے وابستہ نہیں ہے، وہ اس کو طرف سب کی نگاہ جاتی ہے کہ بھائی آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیے۔ نہیں، اعتکاف کا مزہ اور اعتکاف کی جزا اسی صورت میں ہے جو جس قدر مشغولیتوں سے گھرا ہوگا ان مشغولیتوں کو پرے ڈال کر اللہ سے شغل قائم کرے گا، اسی کے لیے یہ فضیلت ہے۔ اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہوگا تو کس قدر لذت سے وقت گزرے گا۔ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے۔ عشق مجازی میں جب یہ لذت ہے تو عشق حقیقی جو اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اس کا کیا کہنا۔ صاحب مراقی الفلاح کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ اس کی خصوصیتیں حد احساس سے خارج ہیں، یعنی انسان اس کو شمار نہیں کر سکتا کہ اس میں قلب کو دنیا و ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے، دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے دل کو الگ کر لینا ہے، اور نفس کو مولا کے سپرد کر دینا اور آقا کی چوکھٹ پر پڑ جانا ہے۔ پھر جی میں ہے کہ در پہ کسی کے پڑا رہوں، سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے۔ نیز اس میں ہر وقت عبادت میں مشغول ہے کہ آدمی سوتے جاگتے ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے اور اللہ کے ساتھ تقرب ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو میری طرف آہستہ بھی چلتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ نیز اس میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے، اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے۔ نیز اللہ کے قلعہ میں محفوظ ہوتا ہے کہ دشمن کی رسائی وہاں تک نہیں، وغیرہ وغیرہ بہت سے فضائل اور خواص اہم عبادت کے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اس عبادت کرنے کی توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب